الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز بزرگوں اور پیارے نوجوانوں، اللہ رب العزت نے انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا، اور ایسی عظیم نعمتیں اللہ نے انسان کو عطا فرمائی کہ انسان ان نعمتوں کے بارے میں سوچتا بھی نہیں، انسان کا ذہن و گمان بھی ان چیزوں کی جانب نہیں جاتا، لیکن وہ نعمتیں بڑی عظیم اور بڑی بالا ہیں۔ اس میں سے آپ اگر دیکھیں تو سب سے پہلی نعمت اللہ نے انسان کو جو دی ہے وہ سانس کی نعمت ہے، کہ یہ سانس اندر جاتا ہے اور باہر آتا ہے، یہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ اگر سانس اندر جا کر کے باہر کو نہ آئے تو انسان کی زندگی ختم، اور اگر یہ سانس باہر آ کر کے اندر واپس نہ جائے تو انسان کی زندگی ختم۔ تو سب سے پہلے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرتا رہے کہ اللہ نے مجھے زندگی دی ہے، میرے سانس صحیح چل رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی انسان کسی حادثے کا شکار ہو جائے، اگر کوئی انسان بیمار ہو جائے اور اس قدر بیمار ہو کہ اس کو سانس لینے میں دشواری ہو، تو اس کو سانس لینے کے لیے مشینوں کا استعمال کیا جاتا ہے، بڑے بڑے ہاسپٹلوں کا رخ کیا جاتا ہے، اور جب جا کر کے کرائے پر اس کو سانس دلائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہر سانس کے بدلے اس کی قیمت طے ہوتی ہے۔ اسپتال والے، علاج کرنے والے اس کے گھنٹوں کے اعتبار سے اس کی قیمت لگا دیتے ہیں، اور جب بھی معلوم نہیں کہ اس کی زندگی بچنے والی ہے یا نہیں، آگے یہ جیے گا کہ نہیں، بلکہ صرف اس کو چند سانس دلانے کے لیے، اس کو باقی رکھنے کی کوشش کے لیے، اور اس بات کے لیے کہ کہیں یہ بچ جائے اور اس کے سانس دوبارہ سے اسی طریقے سے چلنے لگے جس طریقے سے یہ پہلے کام کر رہا تھا، اس کے لیے انسان اس دنیا کے اندر قیمتیں لگاتا ہے، اور قیمتیں بھی اتنی کہ ہر ایک کے بس کا نہیں کہ وہ اس کی قیمت کو ادا کر سکے، اور جب قیمتیں اس کی دی جاتی ہیں تو کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ سانس اس کے باقی رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ لیکن اللہ نے انسان کو یہ نعمت دی ہے کہ انسان 24 گھنٹے کے اندر تقریباً 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے، لیکن اسے ذرہ برابر بھی احساس نہیں کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے تجھے زندگی دی ہے، اللہ نے اس سانسوں کے ذریعے، اللہ نے اس ہوا کے ذریعے تیری زندگی کو باقی رکھا ہے۔ اسی وجہ سے شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہے کہ وہ اپنے اس سانس کا شکریہ ادا کرے کہ ایک سانس اندر کو چلا گیا، اس کا شکریہ ادا اس نے کر لیا، اور دوسرا سانس جو باہر کو آیا اس کا شکریہ اس نے ادا کر لیا، تو شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر ان دونوں سانسوں کا وہ شکریہ ادا کر رہا ہے، اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کر رہا ہے، تب بھی وہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس شکر کی توفیق دینا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اس لیے انسان غور و فکر کرے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے اندر اپنے ذہن کو دوڑائے کہ اللہ نے تجھے کیا کیا چیزیں عنایت فرمائی ہیں،
اور اس کے بعد ایک دوسری اور ایک عظیم اور سب سے بڑی نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ یہ ایمان کی دولت اللہ نے مجھے اور آپ کو عنایت فرمائی ہے، لیکن میں کہتا چلوں کہ اللہ نے ہمیں یہ ایمان وراثت میں عطا کیا ہے، اللہ نے ہمیں یہ ایمان کی دولت فری میں عطا کی ہے، اللہ نے ہمارے اوپر اپنا فضل فرمایا اور ہم ایمان والے گھرانے کے اندر پیدا ہو گئے، ہم مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہو گئے، ورنہ خدا نہ خواستہ اگر کسی غیر کے یہاں پر پیدا ہوتے تو ہمارا عقیدہ بھی انہی کی طرح ہوتا، ہمارا مذہب بھی وہی ہوتا، ہمارے پاس سانس ہوتے، ہمارے پاس زندگیاں ہوتی، لیکن اس عظیم نعمت سے ایمان کی دولت سے ہم محروم ہوتے۔ اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی، ایمان والے گھرانے کے اندر ہمیں پیدا کیا اور اللہ نے یہ عظیم نعمت عطا فرمائی۔ اب اس نعمت کے مل جانے کے بعد، اس نعمت کے حاصل ہو جانے کے بعد ہمیں اس نعمت کے تقاضوں کو تلاش کرنا ہے، ہمیں اس نعمت کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، اس ایمان کے مطالبات کو پورا کرنا ہے۔ ہاں، اگر ہم اس ایمان کے مطالبات کو پورا کرتے ہیں، اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، تو واقعتاً ہم اس ایمان کی قدر کرنے والے ہیں، واقعتاً ہم اس ایمان کی نعمت کا شکریہ ادا کرنے والے ہیں۔ لیکن ہم کیوں اس نعمت کا شکریہ ادا کریں؟ ہمیں تو یہ ماں باپ کی وراثت سے ملی ہے، ہمیں تو یہ باپ دادا کی وراثت سے ملی ہے، اور لوگوں آؤ، اگر اس ایمان کی حقیقت کو تلاش کرنا ہے، اس ایمان کی قدر و قیمت کو پہچاننا ہے، تو جا کر کے پوچھو بلال حبشی سے، جا کر کے پوچھو صہیب رومی سے، جنہوں نے اس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو اپنے دل کے اندر سمانے کے لیے، اس ایمانی نور و معرفت کو حاصل کرنے کے لیے اس قدر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، اپنی زندگی کو داؤ کے اوپر لگا دیا گیا ہے کہ کبھی ریتیلی زمین کے اوپر ان کو گھسیٹا جاتا ہے، تو کبھی پہاڑوں کی چٹانوں کے اوپر تڑپتی دھوپ کے اوپر، تیز دھوپ کے اوپر تڑپتے ہوئے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کبھی بچوں کے حوالے ان کو کر دیا جاتا ہے، ہاتھ پیروں کو باندھ دیا جاتا ہے، اور گلیوں کے اندر بچے ان کو گھسیٹتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک تڑپ ہے، ایک لگن ہے، ایک شوق ہے کہ ہمیں اس ایمان کی نعمت کو حاصل کرنا ہے، ہمیں کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، جب جا کر کے انہیں یہ نعمت حاصل ہوتی ہے۔ آج ہم اپنے گھرانوں سے، آج ہمیں ماں باپ کی وراثت سے، باپ دادا کی وراثت سے ایمان گھرانے کے اندر ہم نے آنکھ کھولی اور یہ ایمان ہمیں مل گیا۔ اب اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے مطالبات کو پورا کریں، اس کے تقاضوں کو پورا کریں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم ایمانی مطالبات کو پورا کرتے ہیں، ایمان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو، جب نعمت کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے تو اللہ کی جانب سے اس نعمت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اللہ کی جانب سے اس نعمت کے اندر آسانیاں ہوتی ہیں، اس نعمت سے انسان کو فائدہ ملتا ہے۔ ورنہ انسان اس نعمت کا شکریہ ادا نہ کرے تو اس نعمت کو اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ بظاہر وہ ایمان والا ہوتا ہے، لیکن ایمانی نورانیت، ایمانی کیفیت اس کے اندر سے کھینچ لی جاتی ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے اندر کی حقیقت آج ہمارے اندر موجود نہیں ہے، ایمان کی معرفت آج ہمارے اندر موجود نہیں ہے، ایمان کی کیفیت آج ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ اس وجہ سے آج ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے سب سے بڑی نعمت ایمان کی دولت سے نوازا، تو اس نعمت کا ہمیں ہر حال میں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ ایمان کی دولت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر تقریباً صرف 7 سال یا 8 سال ہے، صبح سویرے گھر سے نکلا ہے، مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، لیکن راستے میں جاتے ہوئے گائے کے پیشاب کی چند چھینٹیں اس کے کپڑوں پر لگتی ہے، جانور کے پیشاب کی چند چھینٹیں اس کے کپڑوں پر لگتی ہے، تو اس طالب علم کو، اس قرآن و حدیث کے پڑھنے والے کو، اس قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے والے کو
اس قدر دشوار گزرتی ہے، یا تو وہ اپنے کپڑوں کو اسی وقت پانی سے دھوتا ہے، اور اگر پانی سے دھونے کی حالت نہیں ہے تو واپس گھر میں لوٹتا ہے اور اپنے کپڑوں کو چینج کرتا ہے، اپنے کپڑوں کو بدلتا ہے، صاف ستھرے پاک کپڑے بدلتا ہے، پہنتا ہے، اس کے بعد مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے۔ مجھے بتلاؤ اس ایمان کی اور اس پاکی کی صفائی کے اوپر اس کو کس چیز نے آمادہ کیا ہے؟ یہ اس کی اس نعمت نے آمادہ کیا ہے جو اس کے اندر ہے، اس کے اس ایمان نے اس کو جگایا ہے کہ تیرے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ تو گندے کپڑے پہنے، ایک پیشاب کی چھینٹیں تیرے کپڑوں کے اوپر لگی ہوئی ہو، وہ فوراً اپنے ناپاک کپڑوں کو، گندے کپڑوں کو، جن کپڑوں کے اوپر پیشاب کی چند چھینٹیں لگی ہوئی ہے، ان کو فوراً اتار دیتا ہے، یہ ان کو دھو لیتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ایمان سے بہرور، ایمان سے دور، ایمان کی کیفیات سے دور، اس کی نعمت سے دور، اور اس ایمان کو نہ پہچاننے والے غیر لوگ، وہ اس پیشاب کی چھینٹیں تو دور کی بات، وہ اس پیشاب کو پینے کے لیے تیار ہے۔ ذرا آپ بتلائیں اور اپنے عقل سلیم سے سوچئے، اپنے اس ذہن سے سوچئے جو اللہ نے آپ کو ایک دیا ہے، عقل اللہ نے آپ کو دی ہے، بھلا کیسے کوئی انسان کسی گندگی کو اپنے اوپر لگا سکتا ہے؟ کیسے کوئی انسان اپنی کسی گندگی کو اپنے کپڑوں کے اوپر لگا سکتا ہے؟ لیکن ایمان کی دولت اس کو ان تمام چیزوں سے روک لیتی ہے۔ لیکن جب یہ ایمان دل کے اندر نہیں ہوتا ہے، جب ایمان کی نعمت سے کوئی انسان محروم ہوتا ہے، نہ اسے پاکی کا احترام ہے، نہ اسے صفائی کا معلوم ہے، نہ اسے گندگی کا معلوم ہے، وہ جس طرح ایک پاک اور اچھی چیز کھاتا ہے اسی طرح وہ گندی چیزوں کو کھانے کے اوپر آماتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے۔ آج اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے تو اللہ نے میرے اور آپ کے دل کے اندر یہ جذبہ رکھا ہے کہ ہم پاکی کو، صفائی کو، ستھرائی کو اپنے ایمان کا لازمی جز بنائیں۔ فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ جب انسان پاکی کو اختیار کرتا ہے، صفائی کو اختیار کرتا ہے تو اس کے ایمان کے اندر جو ادھورا پن ہوتا ہے، اس کے ایمان کے اندر جو نقص ہوتا ہے، اس کا ایمان جو نصف ہے ابھی تک کامل نہیں ہوا ہے، اس پاکی کے بدلے، اس صفائی ستھرائی کے بدلے اللہ رب العزت اس کے ایمان کو مکمل فرما دیتے ہیں، اس کے ایمان کے اندر کاملیت آ جاتی ہے، اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس ایمان کے ایک ایک تقاضوں کو پورا کریں۔ اب مجھے بتلائیں کہ آپ کا ایمان اس قدر کمزور ہے، کیا آپ کا ایمان اس قدر کمزور ہے کہ وہ آپ کو آپ کے ایمانی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے روک رہا ہے؟ کیا وہ آپ کو ایمان کے مطالبات کو پورا کرنے سے روک رہا ہے؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ آپ نماز کے پابند ہوں گے۔ اگر آپ نے نماز کی پابندی نہیں کی ہے تو آپ اس ایمان کے اندر نقص پیدا کر رہے ہیں، آپ اس ایمان کو ادھورا سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا ایک غیر ایمان والا جس کو اللہ نے اس نعمت سے محروم رکھا ہے، وہ اس ایمان کی دولت سے محروم ہو کر کے اللہ کی عبادت سے کس قدر دور ہے۔ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، نماز پڑھنے کی توفیق اس کو نہیں، لیکن ایک مسلمان ایمان کی دولت ملنے کے بعد، ایمان حاصل ہو جانے کے بعد پھر بھی وہ اللہ کے تقاضوں سے منہ موڑ رہا ہے، پھر بھی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، پھر بھی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے رب کے سامنے پیشانی رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ یاد رکھو، دنیاوی مطالبات ہو یا اخروی مطالبات ہو، دنیاوی تقاضے ہو، ہماری دنیاوی ضرورتیں ہو یا اخروی ضرورتیں ہو، ہمیں سب سے پہلے اپنے رب کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھنا سیکھنا ہے۔ اگر ہم نے اپنی ضرورتوں کو اپنے رب کے سامنے رکھنا سیکھ لیا تو یاد رکھو ہمیں کسی دنیا والے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی دنیا والے کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں۔ اگر انسان سچے دل کے ساتھ میں اور اپنی ایمانی حقیقت کو سمجھتے ہوئے اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی ہر ایک ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں۔
اللہ رب العزت اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کر دیتے ہیں، لیکن اگر انسان اس نعمت سے محروم ہو جائے، اس کی حقیقت کو بھلا بیٹھے، تو وہ دنیا کی در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور دنیا کے اندر اسے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوتی سوائے ذلت اور رسوائی کے، کیونکہ قانون فطرت یہ ہے، اللہ کا قانون یہ ہے، جس نے اس دنیا کو بنایا ہے اور جس نے اس کائنات کے اندر بسنے والی اس اشرف المخلوقات کو پیدا فرمایا ہے کہ اگر یہ مخلوق اپنے رب کو چھوڑ کر، اپنے خالق کو چھوڑ کر کسی مخلوق کے سامنے جھکے گی تو اللہ رب العزت یہ اس کو اسی کے سامنے جھکا دیں گے اور اس کی ضرورتوں کو اسی سے جوڑ دیں گے، پھر اللہ سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ دنیا کے اندر ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی تھوڑی سی سنور جائے، لیکن آخرت اس کی کیسی ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں، اور اس کا آپ طے نہیں کر سکتے اس کی آخرت کی زندگی کیسی ہوگی۔ اس لیے دوستو، دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، لیکن یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہ دنیا محلوں کو آباد کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا محلوں کو آباد کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا زندگی بسر کرنے کے لیے ہے، یہ دنیا آخرت کو سنوارنے کے لیے ہے۔ اگر آج ہم نے اس ایمان کے تقاضوں کو پورا ہم نے کیا ہے اور اللہ کی نعمتوں کا ہم شکریہ ادا کرتے رہے ہیں، تو یہ دنیا دار الاسباب ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت کو سنوار سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم نے ایمان سے بہرور ہو کر، ایمان کو پیچھے چھوڑ کر، اپنے تمام ایمانی تقاضوں کو پیچھے چھوڑ کر صرف دنیا کے اوپر نظر رکھی، تو یاد رکھو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں کہ یہ دنیا ایسی ہے، جتنا اس دنیا کی طرف بھاگو گے دنیا تم سے اتنا ہی دور بھاگے گی، لیکن جتنا اس دنیا سے پیچھے ہٹو گے دنیا تمہاری طرف چل کر کے آئے گی۔ انسان دنیا کے اوپر اپنا سب کچھ خرچ کر دیتا ہے، لیکن حاصل آخر میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب دنیا سے ہٹتا ہے دنیا اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے اہل علم، جنہوں نے اللہ رب العزت کی خاطر اس ایمانی تقاضوں کو پورا کرنے کی خاطر دنیا کو ٹھوکریں ماری ہے اور دنیا سے بے غفلت ہو کر کے انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے وقف کر دیا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا کی قدموں کے اندر جا کر کے گر گئی ہے۔ دنیا کے بڑا سے بڑا حکمراں اور دنیا کا بڑے سے بڑا دولت مند ان کے قدموں میں آ کر کے گر جاتا ہے، دنیا ان کے قدموں میں چل کر کے آتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اور موٹی سی مثال دے کر کے آپ کو سمجھاؤ، انسان جب چلتا ہے تو اس کا سایہ ہوتا ہے، اور اگر وہ اپنے سائے کی طرف دوڑے تو مجھے بتلاؤ کیا سایہ اس کے ہاتھ میں آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ انسان جتنا دوڑے گا سایہ اس سے آگے دوڑ کر کے چلا جائے گا، لیکن یہی انسان اگر رخ موڑ کر کے دوڑنا شروع کر دے تو سایہ اس کے آگے دوڑنے کے بجائے اس کے پیچھے دوڑے گا۔ یہی مثال دنیا کی ہے، جتنا دنیا سے بھاگو گے، دنیا سے ہٹو گے، اتنا ہی دنیا تمہاری طرف چل کر کے آئے گی۔